محمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق خاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وَأَهْلِ بَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا صلی اللہ لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا هذا روحیت الارواح العالمین لترابه المکتب الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ وغاصب حقوقهم ومنکرین فضائلهم وولایتهم ومصائبهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم والی بابها درود بھیجے محمد وآلہ محمد سامعین گرامی قدر مجلس عزا کوئی عام ذکر نہیں ہے مجلس عزا کوئی عام عبادت نہیں ہے چونکہ یہ ایسی ہی عبادت ہے اللہ نے جتنی عبادتیں کائنات میں نازل کی ہر عبادت کی قضا ہے بندے چاہے جتنے بھی ہوں میرے سامنے میں نے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے لاکھوں کے مجمع میں پڑھا جاتا کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں آپ نے اپنے لب ہلانے ہیں اور مجھے داد دینی ہے دعا بھی دینی ہے میں نے مجلس ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے کربلا گاہ میں شاہ سے پڑھ رہا ہوں سامعین گرامی یہ قدر مجلس ایک ایسی عبادت ہے جس کی قضا نہیں ہر عبادت کی قضا ہے نماز ہے تو نماز کی قضا ہے روزہ ہے تو روزے کی قضا ہے مجلس ایسی ہے کہ جس کی قضا نہیں اگر مومن چاہے کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے میں کل اس کو سماعت فرماؤں گا تو اس کا یہ ذہن غلط ہے میں دعوت فکر کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجلس میں آنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تو نے وضو بھی کیا ہے کہ نہیں کیونکہ جو عبادت ہوتی ہے اس سے پہلے وضو ضروری ہے بغیر وضو کے اگر کوئی بندہ عبادت میں آ جائے تو وہ عبادت نہیں ہوتی ٹائم پاس ہے سامعین گرامی قدر آل محمد کہتے ہیں کوئی بندہ نیت لے کے چلتا ہے گھر سے باوضو ہوئے کہ مجلس حسین میں جا رہے ہیں یہ مجلس کسی کے باپ کی نہیں اگر لوگوں کے ذہنوں میں ہے بیگ مقی الدین کے مجلس ہو رہی ہے مجلس ہے ملک محفوظ اصغر کے باپ کی تو ان کے ذہن کا یہ جھوٹ ہے خدا کی قسم مجلس کسی کے باپ کا نہیں ذکر کسی کے باپ کا نہیں مسجد کسی کے باپ کا نہیں امام بارگاہ کسی کے باپ کا نہیں ذکر امام حسین کا ہے لوگوں کے محبت کا پتہ چل جاتا ہے مجلس میں کون آتا ہے باہر کون بیٹھا ہے سامعین گرامی قدر ملک محفوظ اصغر نے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں باندھنے کے مجلس میں آؤ اس نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہے اشتہار چھپوا دی ہے لوگوں کو دعوت دی ہے لوگوں کو قدموں پہ ہاتھ نہیں رکھے گا کہ مجلس میں آ جاؤ میرے باپ کا ذکر ہو رہا ہے سماعت فرما رہے اور لوگ آتے ہیں ان کا پی کے سارا دن چلے جاتے ہیں کہ مالک محفوظ اصغر پہ ہمارا احسان ہے خدا کی قسم محفوظ اصغر پہ احسان نہیں ہے تو آل محمد کے در پہ آ کچھ مانگ کے جا
یہ کریم دروازہ ہے. میں طالب علم ہوں, طالب علماء میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی قدر, خدا کی قسم دکھ ہوا ہے اس گاؤں کا ایسا ماحول دیکھ کر کہ پاک امام کی صف بچھی ہوئی ہے اور صف اعظام میں کوئی بندہ نہیں. پر سارے اپنے اپنے ڈیرے میں بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھو نا, کوئی ذاکر نہیں آتا, لوگ نہیں ہیں, لنگر اچھا نہیں ہے. خدا کی قسم اپنی نفس کی نہ سوچ, ذکر کی سوچ. دکھ ہوتا ہے, لوگوں کو موقع نہیں ملنا چاہیے. الٹا لوگوں کی یہ باتیں سماعت ہوتی ہیں کہ جی ہمارا احسان ہے, وہ ہم محفوظ اصغر کی مجلس میں گئے تھے سارا دن. ملک محفوظ اصغر کی مجلس نہیں ہے, مجلس ہے زہرا کے لال کی. آل محمد کہتے ہیں اگر تو گھر سے چلتا ہے, خدا کی قسم یہ نیت لے کر کہ میں ذکر حسین میں جا رہا ہوں. امام آل محمد فرماتے ہیں کہ تو گھر سے چلتا ہے یہ نیت لے کر کہ میرے پاس رزق نہیں ہے, میں رزق مانگنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے پاس اولاد نہیں ہے, میں اولاد مانگنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے پاس وقت نہیں ہے, میں وقت مانگنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے پاس علم نہیں ہے, میں علم کی بھیک مانگنے کے لیے جا رہا ہوں. سرکار آل محمد فرماتے ہیں کہ تو تیرے گھر سے لے کر اس امام بارگاہ کی دہلیز تک تیرے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک حج اور ایک ایک عمرے کے ثواب کے ہم آل محمد ضامن. پتہ نہیں چل گیا لوگ آل محمد سے کتنی محبت کرتے ہیں. آل محمد سے محبت کرنا یہ تمہارے لیے باعث فخر ہے. امام فرماتے ہیں ہمیں ماننے والے بنو, سوچنے والے نہ بنو. کیونکہ سوچتا وہی ہے جو شیطان ہے اور مانتا وہی ہے جو سلیمان ہے یا کمبر ہے. کمبر مزاج بنو, سلیمان عقیدہ بنو. کسی کے باپ کا ذکر نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہے. اتنا بڑا گاؤں ہے, مجمع کوئی نہیں. خدا کی قسم جہاں پہ ذکر ہو وہاں فرشتے نازل ہوتے, فرشتے آ کے ذکر سنتے ہیں. کوئی ملک محفوظ میں احسان نہیں کر رہا کہ ملک محفوظ میں مجلس کروائی ہے, ہم مجلس میں شامل ہو رہے ہیں. افسوس کہ دنیا سمجھ جائے محفوظ کے باپ کی مجلس نہیں, مجلس امام حسین کی ہے. اور امام حسین وہ بادشاہ ہے کہ جب دنیا کو آیا تو اس نے ایک ایسے قیدی کو آزاد کیا جو اپنے بغض کے ساتھ کہتا تھا ہے کو مجھ جیسا, میں اللہ کا ایسا, میں اللہ کا ایسا, میں اللہ کا ایسا مکرم فرشتہ ہوں, ہے کو مجھ جیسا. میرے پاس اتنی طاقت ہے لیکن اللہ نے اس سے طاقت چھین لی. امام حسین وہ ہے جب آیا تو ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا. لوگ کہتے ہیں ذکر پہ نہیں, خدا کی قسم ذکر میں جانا چاہیے. اذان سماعت فرما لیں.
بھیجے محمد والا تو جو حیضان محترم میں نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے. وہ حدیث جس کو 1400 سال سے لے کر آج تک نے ان پڑھ کہا، وہ حدیث بیان کی ہے. وہ حسن کا شہزادہ ہے محمد، اس محمد کے جسم میں تھوڑی سی جھرجھری پیدا ہو تو اللہ آیت نازل کرتا ہے. محمد اگر اٹھتا ہے تو اللہ کے حکم سے، محمد اگر بیٹھتا ہے تو اللہ کے حکم سے، محمد اگر چلتا ہے تو اللہ کے حکم سے. محمد تب تک بولتا نہیں جب تک اللہ کہتا نہیں، اور محمد تب تک ہلتا نہیں جب تک اللہ کہتا نہیں. اسی اللہ نے کہا اب کہہ دے محمد کے لب سے لب ہلے تو حدیث نکلی، آنا مدینہ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. سامعین گرامی قدر 14ویں صدی کے مولوی کہتا ہے محمد ان پڑھ ہے. میں اس مولوی سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں اگر محمد ان پڑھ ہے، لوگوں نے محمد کے علم کا جائزہ ہی نہیں لیا، محمد کے علم کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ محمد ہم جیسا ہے. معاذ اللہ محمد بشر ہے، محمد ہم جیسا ہے، محمد ان پڑھ ہے. کیسے ان پڑھ ہے؟ جی مدینے کے کسی یونیورسٹی میں محمد نہیں پڑھے. اچھا میں اسٹوڈنٹ ہوں ولی کے طالب ہائی اسکول کا، اور چلا جاؤں لاہور میں تو کوئی بندہ بانیوں سے آگے کہہ دے کہ اس کو نہ پڑھا، یہ تو ان پڑھ ہے. تو بانی کہے کہ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بھئی میں نے لاہور کے سارے سکولوں سے پتہ کیا ہے، کسی سکول میں رجسٹر داخلہ پر، رجسٹر خارجہ پر اس کا نام نہیں ہے، کسی سکول میں یہ داخل نہیں ہوا، کسی سکول میں یہ خارج نہیں ہوا، یہ تو ہے ہی ان پڑھ. تو وہ بندہ اس سے کہے گا ان پڑھ تو نہیں، ان پڑھ وہ نہیں، جاہل تو ہے. وہ لاہور کا ہے ہی کہاں کہ وہ تو کہتا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے. وہ ہے حافظ آباد کا. اگر تو اس کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے تو حافظ آباد میں جا، تجھے پتا چلے یہ پڑھا لکھا ہے. اور 14ویں صدی کا مولوی آج اس ممبر پہ میں تیری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں، تو کہتا ہے محمد ان پڑھ ہے. اور مدینے کے یونیورسٹیوں میں محمد کو تلاش کرنے والے کہ محمد ان پڑھ ہے، محمد ان پڑھ ہے. محمد مدینے کا ہے ہی کہاں جو تو ان پڑھ کہتا. محمد کا علم کو دیکھنا ہے تو فرش پہ جا، عرش پہ جا. محمد عرش کا ہے، فرش کا نہیں ہے. مدینے کا محمد نہیں ہے جو تو محمد کو ان پڑھ کہتا ہے. خدا کی قسم محمد کی امت نے محمد کو نہیں پہچانا، اس لیے کہتے ہیں محمد ہم جیسا ہے، ہم جیسا ہے. محمد بشر ہے، محمد نور نہیں ہے، محمد بشر ہے. خدا کی قسم اللہ کہتا ہے میں نے محمد کو اپنے نور سے جدا کیا. وہ اللہ کہتا ہے جو زبان رکھتا نہیں ہے، جو جسم رکھتا نہیں ہے، جو ہاتھ رکھتا نہیں ہے، جو بازو رکھتا نہیں ہے، جو سر رکھتا نہیں ہے، وہ اللہ کہتا ہے میں بےتاج بادشاہ تھا، میں نے اپنے محمد کو اپنے نور سے جدا کیا. اب مولوی کی مانو یا خدا کی مانو؟ اس روٹیاں لینے والے مولوی کی مانو یا پروردگار کی مانو جو کہتا ہے میرا نور ہے محمد، میں نے محمد کو اپنے نور سے جدا کیا. فی الودیع مجلس پڑھ رہا ہوں، کوئی میری تیاری نہیں ہے. خدا کی قسم اس گاؤں کا ماحول دیکھ کے آج اس ممبر پہ میں رو بھی رہا ہوں اور ساتھ میں ملک محفوظ اصغر کو دعا دے کے جا رہا ہوں. مولا اس کا رزق میں برکت فرمائے، بخت میں برکت فرمائے. خدا کی قسم مومنوں ذرا سوچو تو صحیح، صف ازا کس کی ہے؟ امام حسین کی. ذکر کس کا ہے؟ امام حسین کا. امام بارگاہ کس کا ہے؟ امام حسین کا. پھر مجلس میں کیوں نہیں آتے؟ یا تو اپنے نام سے شیعہ ہٹا دے یا مجلسوں میں بے لوث آیا کر. جو پڑھ رہا ہو
कुछ मिल जाए। मौलवी कहता है मोहम्मद अनपढ़ है। खुदा की कसम लोगों ने मोहम्मद को नहीं पहचाना। मोहम्मद बशर है, मोहम्मद बशर है। अगर मोहम्मद नूर ही अपनी उम्मत में आ जाता तो नूर होता है बिजली की मानद, बिजली की तरफ बंदा देख नहीं सकता। ये स्पीकर है, ये तार है, इसके ऊपर अगर ये प्लास्टिक का कवर ना हो तो बंदा इसके साथ लग के मर न जाए। 11,000 kV की लाइन गुजर रही हो बिजली की, तो बंदा उसको पकड़ ले, फौरन कोयला हो जाएगा, मर जाएगा। 1000 करोड़ की नूर की किरण है बिजली। 1000 बिजली की किरणें जमा हो तो नूर बनता है। वो नूर है अल्लाह जिसने अपने नूर के हिस्से से मोहम्मद के नूर को जुदा किया। अगर वही नूर इस कायनात में आ जाता तो फिर कौन है जो मोहम्मद से गुफ्तगू करता? कौन है जो मोहम्मद के चेहरा अक़दस की ज़ियारत करता? अल्लाह ने मोहम्मद को बशरियत का कवर बना के इस कायनात में भेजा। जा तू जाके इस्लाम की तबलीग कर। मौलवी कहता है खुदा की कसम मोहम्मद को उम्मत ने नहीं पहचाना, जानवरों ने पहचान लिया। लोग कहते हैं मोहम्मद को हलीमा सादिया ने पाला, हलीमा सादिया ने पाला, हलीमा सादिया ने पाला। खुदा की कसम वो मूसा जिसने काफिरा औरत का दूध नहीं पिया। लोग कहते हैं कि अबू तालिब काफिर है। मैं अबू तालिब का ईमान बताना चाहता हूँ। खुदा की कसम वो मूसा जिसने किसी काफिरा औरत का दूध नहीं पिया तो 40 साल तक माज़अल्लाह नबी अबू तालिब जैसे काफिर के यहां से रोटियां खाता रहा। मोहम्मद को उम्मत हाथ बुलंद करके हाय दरी ऐसे पढ़ो जैसे लाखों का मजमा है। खुदा की कसम लोग कहते हैं लोगों ने मोहम्मद को नहीं पहचाना, जानवरों ने मोहम्मद को पहचान लिया, जानवरों ने मोहम्मद को पहचान लिया। तो लोग कहते हैं हलीमा सादिया ने मोहम्मद की परवरिश की, हलीमा सादिया ने मोहम्मद को पाला। खुदा की कसम तज़किरा करना चाहता हूँ हलीमा सादिया का। जब मोहम्मद हलीमा सादिया की गोद में आए तो हलीमा सादिया के पास एक ऊँटनी थी जो बीमार थी। हलीमा सादिया के यहाँ एक बकरी थी जिसके थनों में दूध नहीं था। हलीमा सादिया के यहाँ एक खजूर का पेड़ था जिसके ऊपर खजूरों के खुरमे नहीं लगते थे। खुदा की कसम जो ही मोहम्मद हलीमा सादिया की गोद में आए ऊँटनी मोटी हो गई, बकरी के थनों में दूध आ गया, खजूर के ऊपर खजूरें लगनी लग पड़ी। खुदा की कसम वो मौलवी मुझे बता दो सही हलीमा सादिया ने मोहम्मद को पाला या मोहम्मद ने हलीमा को? हलीमा मोहम्मद को पालती रही या मोहम्मद ने हलीमा को पाला? इनको सोचा नहीं, इनको माना जाता है। सोच में पड़ जाओगे तो शैतान की नस्ल में शामिल हो जाओगे। खुदा की कसम तूने अगर दुनिया कहती है हमने पैगंबर के हुक्म से लेकर पैगंबर के हुक्म तक माना, खुदा की कसम आओ हमारी मजलिस में देखो तो सही, हम किसी के बाप का जिक्र नहीं करते, हम किसी के भाई का जिक्र नहीं करते। हमारी मजलिस में जिक्र होता है तो इमाम हुसैन का, जिक्र होता है तो रसूल का, जिक्र होता है तो अल्लाह का। किसी के बाप का जिक्र नहीं है, किसी के जात का जिक्र नहीं है, किसी तबके का जिक्र नहीं है। ये पाकीज़ा जिक्र है, पाकीज़ा लोगों का होता है। अगर बद किरदार मजलिसों में ना, खुदा की कसम मजलिस में किसी बद किरदार का जिक्र नहीं होता। मजलिस में जिक्र होता है शजरे वालों का, उनका जिक्र नहीं होता जिनके शजरे नस्ब में 8 बाप का नाम लिखा हुआ हो। जो पाकीज़ा शजरेदार है उनका जिक्र होता है, शजरा तैयबा का जिक्र होता है, शजरा खबीसा का जिक्र नहीं होता। सामीने गिरामी कद्र आसमान नहीं देखा, मोहम्मद के कहने पे मान लिया। इल्म की बात कर रहा हूं, ये मोहम्मद के इल्म की बात कर रहा हूं। जो मोहम्मद को अनपढ़ कहता है, आसमान को नहीं देखा, मोहम्मद के हुक्म को मान लिया। सूरज की तपश को नहीं देखा, मोहम्मद के हुक्म को मान लिया। चांद की ठंडक को नहीं देखा, मोहम्मद के हुक्म को मान लिया। सितारों को नहीं देखा, मोहम्मद के हुक्म को मान लिया। फर्श को नहीं देखा, खुदा की कसम नीचे दुनिया रहती है कि नहीं रहती, मोहम्मद के हुक्म पर मान लिया। जन्नत नहीं देखी, मोहम्मद के हुक्म पर मान ली। जहन्नम नहीं देखी, मोहम्मद के हुक्म पर मान
खुदा की कसम आदम नबी नहीं देखा, मोहम्मद ने कहा था आदम को मान लिया। नूह नबी नहीं देखा, मोहम्मद ने कहा था नूह नबी है, हमने नूह नबी को मान लिया। ईसा नहीं देखा, मोहम्मद ने कहा ईसा है, हमने ईसा को मान लिया। मूसा नहीं देखा, मोहम्मद ने कहा मूसा है, हमने मूसा को मान लिया। और जिनको मोहम्मद ने कह कर मनवाया उनको तू मानता गया, और जिनको मोहम्मद उठा के कायनात में अपनी जुल्फें पकड़वा कर मदीने की गलियों में नाका बन जाया करते थे, उनको तू मानता नहीं। हाथ बुलंद करके हाय गरी जिस शख्स का जिनको मोहम्मद ने अपने शानों पे बैठाकर नाका बन जाया करते थे मदीना की गलियों में कि ये है वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये है वो जो कुरान की रूह से मेरे बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। मोहम्मद के इल्म की बात करता और शाह अल्लाह को कह दे कि मोहम्मद को ना कहे कि तू इल्म का शहर है, या मोहम्मद को रोक ले या अपनी जुबान को ताला लगा दे। वही मोहम्मद कह रहा है मैं इल्म का शहर हूँ, अलियस का दरवाजा है, या अपने मुंह को ताला लगा। या मोहम्मद को रोक लेना था कि मोहम्मद ने क्यों कहा मैं इल्म का शहर हूँ और अलियस का दरवाजा है। और 14वीं सदी के मौलवी तू कहता है मोहम्मद अनपढ़ है, मोहम्मद कहता है मैं इल्म का शहर हूँ। अब तेरी माने या उस मोहम्मद की माने जिसका कलमा पढ़ते। सामीने गिरामी दामन वक्त में गुजारिश नहीं, मिंबर मैंने छोड़ना है, चलते हो क्यों? अली के कमालात देखकर, फजाइल खुदा भी देता है औकात देखकर। किसी की ऐसी औकात हो तो फजाइल होते हैं, औकात ही ऐसी ना हो तो फजाइल नहीं मिलते। अब अपनी कम इल्मी के बावजूद अपनी बेवजाती का इतराफ करते हुए मैं मौला अली के फजाइल की एक लिस्ट दिखाता हूं। दुनिया कहती है कि कुदरतन मौला अली का मुकद्दर बड़ा तेज है, अल्लाह ने ऐसे ही हर फजाइल अली के खाते में डाल दिया। ऐसे ही अल्लाह ने हर वो फजाइल अली के खाते में डाल दिया है। खुदा की कसम ये उनका अकीदा है। आज इस पाकीज़ा मिंबर पे पैक मुक़य्यदीन के लोगों को मुखातब करके मैं बताना चाहता हूँ कि मौला अली के फजाइल के एक लिस्ट दिखाता हूँ, फिर मुझे बताना कि कौन कौन का ऐसा वो फजाइल है जो मौला अली को अल्लाह ने उनके मुकद्दर की वजह से दिया। घर में बैठी थी अली की माँ, अल्लाह ने कहा उठो काबे में चलो। जो भी आले मोहम्मद के दरवाजे से भीख मांगना चाहता है वो हुक्के छोड़ के आज मजलिस अज़ा में आ जाएंगे। खुदा की कसम मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं तो ऐसे ही गुफ्तगू करता रहता हूँ। घर में बैठी थी अली की माँ, अल्लाह ने कहा उठो काबे में चलो। लिखो ये अली का मुकद्दर। अली की माँ घर से चल के काबे में आई, काबे की दीवार में तर बन गया। जहाँ पे दीवार में तर बन जाता है वहीं से इंसान डर के पीछे भागता है। अली की माँ से पूछा गया बीबी आप दीवार के डर से भागी नहीं? बीबी मुस्कुरा के फरमाती है अगर मैं फर्रार की माँ होती तो डर के भाग जाती, मैं हैदर कर्रार की माँ हूँ, डर के भागना तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अली की बात अंदर चली गई। लिखो ये अली का मुकद्दर है। आखिरी जुमले तक हर बंदा मुझे खड़े होकर दाद खुदा की कसम तो भी इस जुमले का हक अदा नहीं होता। बीबी ने कहा अगर मैं फर्रार की माँ होती तो डर के भाग जाती, मैं हैदर कर्रार की माँ हूँ, डर के भागना तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलामा नासरबाद की जूती की धूल है जो आज मेरे सीने में गरज रही है। बीबी ने कहा अगर मैं फर्रार की माँ होती तो डर के भाग जाती, मैं हैदर कर्रार की माँ हूँ, डर के भागना तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। बीबी अंदर चली गई। लिखो ये अली का मुकद्दर। आखिरी नबी अली को लेने खुद आए। अली का मुकद्दर। आते ही मोहम्मद के चेहरे की ज़ियारत की। अली का मुकद्दर। पहली सवारी मोहम्मद के हाथों में की। अली का मुकद्दर। पहली ग़िज़ा मोहम्मद की जुबान चूसी। अली का मुकद्दर। अल्लाह ने अली का नाम अली रखा। अली का मुकद्दर। 3 दिन मोहम्मद की उम्र मोहम्मद के बिस्तर पे 3 दिन मोहम्मद के बिस्तर पे 3 दिन मोहम्मद मदीने में इंतजार करते रहे। अली का मुकद्दर। मदीने में जहाँ पहले प्यार आया अल्लाह ने वहाँ पे मस्जिद नबवी बनवा दी। अली का मुकद्दर। मक्का में जहाँ पहले प्यार आया अल्लाह ने वहाँ पे काबा बनवा दिया। अली का मुकद्दर। हर एक को एक दूसरे का भाई बनाया। मोहम्मद ने अली को अपना भाई बनाया। अली का मुकद्दर। ओहद का मालिक बने। अली का मुकद्दर। खैबर का मर्द बने। अली का मुकद्दर। हुनैन का वारिस बने। अली का मुकद्दर। जंगों की जान बने। अली का मुकद्दर। यादुल्लाह बने। अली का मुकद्दर। वजहुल्लाह बने। अली का मुकद्दर। उज़्रुल्लाह
مولا آپ کو عزت عطا کرے. زندگی ہو گئے بسم اللہ بسم اللہ. وہ شہزادہ جس کی آج تک ذریعہ اقدس نظر نہیں آتی، وہ شہزادہ جو کربلا کے میدان میں خاک کربلا بن گیا، وہ شہزادہ جس کے باپ نے اس کو کربلا کی جنگ کی اجازت تحریری لکھ کے دے دی تھی، اس شہزادے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ شہزادہ شب عاشور جناب اکبر اور جناب عباس کو گفتگو کرتے ہوئے سماعت کر رہے تھے. ادب میں پڑھنے کا عادی ہوں، طالب علم ہوں، طالب علمانہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے، اور اس پاکیزہ منبر پہ وعدہ کرتا ہوں جن کے پاس اولاد نہیں، آج اس منبر کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں شہزادہ قاسم کی شہادت کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، مولا ان کو اولاد نرینہ عطا ضرور فرمائے گا. جن کے پاس رزق نہیں ان کے رزق مولا کثیر تعداد میں عطا فرمائے. بالخصوص جناب محفوظ اصغر صاحب جو بانی مجلس ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. شب عاشور جناب اکبر اور جناب عباس آپس میں مشورہ کر رہے تھے. ایک جملہ میں نے بیان کر کے ممبر کی بلا کے حوالے کر دینا ہے. جناب اکبر کہتے ہیں چچا پتھر دل کا ضامن نہیں، میں نے کسی کے سامنے کبھی بھی منت نہیں کی کہ رو لیں، کیونکہ ہر مومن جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے مومن کے دل میں قبر حسین ہے، اور تیری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو بی بی اپنے رومال پہ پیوست کر کے لے جائے گی، اپنے بیٹے کی زری کے اوپر کہے گی جاگ حسین جاگ، میں تیرے زخموں کا علاج لے کے آ گئی. پتھر دل کا ضامن نہیں. جناب اکبر کہتے ہیں چچا کل سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. رونے والوں خدا کی قسم رات کے سپہر میں رو رہے ہو، اپنے گھروں کو تالے لگا کے لوگ جو آئے ہوئے مجلس اعزاء میں شامل ہونے کے لیے، لیکن ان کو ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں. جناب اکبر کہتے ہیں چچا کل سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا، کیونکہ آپ ہیں میرے بابا کی کمر کا زور. اگر آپ میدان میں چلے جائے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. جناب عباس رو کے کہتے ہیں اکبر تو ہے میرے آقا کی آنکھوں کا نور، اگر تو میدان میں گیا تو میرے آقا کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی. خدا کی قسم جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جناب قاسم دوڑ کے آگے ایک ہاتھ اکبر کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ جناب عباس کے قدموں پہ رکھا. کہتے ہیں چچا نہ کل آپ میدان میں جائیں، بھیا اکبر نہ کل آپ میدان میں جائیں، کل سب سے پہلے میدان میں جاتا ہوں، کیونکہ میں ہوں یتیم، میرے جانے سے نہ تو کسی کی کمر ٹوٹے گی اور نہ ہی کسی کی آنکھوں کا نور ضائع. اجروں کو مال اللہ ماتم کر کے نہ تو کسی کی کمر ٹوٹے گی اور نہ ہی کسی کے. خدا کی قسم خیمے کے باہر امام حسین نے یہ جملے سنے، دوڑ کے آکے قاسم کی پیشانی کا بوسہ لے کے جناب امام حسین کہتے قاسم تو نے کیسے سوچ لیا تیرے جانے سے میرا کوئی نقصان نہیں، تیرے جانے سے میرے دو نقصان ہیں، ایک میرے بھائی کی نشانی مجھ سے جدا ہوتی ہے، دوسری میری بیٹی بیوہ ہوتی. اجروں کو مال اللہ، اجروں کو مال اللہ. مل گئی اجازت جناب قاسم کو، آ گیا 10 محرم کا دن، لے لی اجازت. چچا نے گھوڑے پہ سوار کیا، جناب قاسم نے ایسے وار کیے. کتابوں ملتا ہے کئی کمینوں کو بھنڈار کر کے قاسم نے آ کے کہا چچا العطش، ایک گھوٹ پانی کا مل جائے. جناب امام حسین نے کہا قاسم میری زبان کو چوس سکتا ہے تو چوس لے. جناب امام حسین کی زبان راویوں نے بتایا ہے کہ قاسم نے اپنے زبان میں اپنے منہ میں ڈالی تو تڑپ کے کہتا ہے چچا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے.
خدا کی قسم امام حسین نے کہا جا میرے بیٹے اگر پانی پلا سکتا ہوتا تو میں سب کو پانی پلا کے بھیجتا. یہ کربلا کے میدان ہے, وہ دیکھ 1.25 لاکھ نبی آئے ہوئے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں حسین کیسے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. لیکن خدا کی قسم یہ ایسا شہید ہے جس کی لاش کربلا کے میدان میں پامال ہو گئی. جب قاسم کا گھوڑا کربلا کے میدان کی طرف آیا تو 9 لاکھ نے چاروں طرف سے حملہ کیا. پتھر دل کا زامن نہیں جن کے سینے میں گوشت کا لدھڑا ہے, چاروں طرف سے حملہ ہوا. قاسم زین سے زمین پہ آ گیا. خدا کی قسم گھوڑے میمنہ کے گھوڑے میسرہ کی طرف دوڑ گئے, میسرہ کے گھوڑے میمنہ کی طرف دوڑ گئے. کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی جا رہی تھی. گھوڑوں کے سوموں سے گوشت کے ٹکڑے نکال کر بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی میں نے تو چکیاں پیس کے بالا اجروں کو مال اللہ اجروں کو, میں نے تو بڑی مشکل سے اپنی اولاد کی پرورش کی تھی. خدا کی قسم مقتل کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. امام حسین کربلا کے میدان میں آئے, کہتے ہیں آئینہ آئینہ قاسم, قاسم کہاں ہے تیرا غریب چچا بلا رہا ہے. راوی کہتا ہے قاسم کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی. پھر امام حسین نے کہا قاسم جواب دے تیرا چچا بلا رہا ہے. قاسم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. خدا کی قسم راوی کہتا ہے اب امام کا لہجہ بدلا. امام نے کہا قاسم وقت امام بلا رہا ہے جواب دے. راوی کہتا ہے مقتل کے چاروں کونوں سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضا میں بلند ہونے لگے. ہر لاش ہر ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی السلام علیکم یا غریب کربلا. کدے اٹھے جانے بیٹھو اشرے پورے ملک مالکان دی دعا نال اشرے ہو رہے تے سردی بھی بندی رہندی ہے. تواڈی ہمت نو میں داد دینا, مالک تواڈی زندگی دراز کرے. سردی ہے اس وچ کوئی شک نہیں, لیکن ذاکرین دی وقتاں دی مجبوری ہوندی. امام زمانہ تواڈا ہر قدم عبادت شمار فرماوے. تو ذاکری دنیا کا ایک بہت بڑا پیارا نام ذاکر اہل بیت جناب فخر عباس صاحب ممبر پہ تشریف فرمائے, وہ خطاب فرمائیں گے. ان کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب ملک منیر حسین کھوکھر صاحب, ان کے بعد سرکار علامہ ناصر عباس آہ ملتان وہ ممبر پہ تشریف لائیں گے, وہ خطاب فرمائیں گے. ذاکر اہل بیت جناب فخر عباس صاحب خطاب فرما رہے ہیں. دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ عزیزات والحفظ من سبیل لمنہا ولین وحافظن ودلیلا وینہتا تسکلا ورزقتا وعنبت متعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجال محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا مولاتی یا فاطمہ تو ہوگی سینی, یا مولاتی یا فاطمہ تو ہوگی سینی. یا اللہ یا محمد ہو یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. صلوات سارے حضرات مل کے پڑھو. صلوات پڑھنے کا عظیم عبادت ہے, اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو, مل کے صلوات پڑھو. آل محمد شروع ہے مومنین بیٹھ کے عزاداریاں کر کے تھک جاتے, پریشان نہیں ہونا. گواہی سائیں آپ ممبر تے لے لیں, ٹینشن نہیں لیں. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے, مل کے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. نعرہ حیدری,
یا علی ادرکنے فی سبیل اللہ حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد یزیدیات مرد آباد یزیدیات مرد آباد اہل بیت دشمن تلانا اہل بیت دشمن تلانا صلوات پڑھنا عظیم عبادت متر کرو زبانن و نال صلوات بڑی مہربانی سب تو پہلے تو میری دعا ہے کہ مولا کائنات تھوڑے اس مقدس درباری ٹرایا بانیاں نے مجالس دا صفِ ماتم بچھایا بانیاں نے مجالس دا خرچ اخراجات تمام ذاکرین علماء کرام دی پڑھائی تے میں حقیر دی نوکری سائیں اپنے دربار اچ منظور تے مقبول فرما میرے واسطے لکھاں دا مجمع اس ذکر مجمع دا محتاج نہیں جس تے نصیب چوے ذکر کو ہو سندا ہے تے نمبر لاؤن تا آمد چاہیے نہیں فلانا پڑسی تے فلانا نہ سنساں فلانا پڑسی تے فلانا نہ سنساں جتنی دیر میں نوکری دے ساں نیاز حسین پوری توجہ دے نال سماعت فرمائے سو اے اجازت جو میں نوکری شروع کراں صلوات انج پڑھو جو آل محمد راضی ہو جانا علی ایک امام علی ایک رسول علی نال کہتا تکابر فضول ڈپٹی نوکری میں شروع کر دیتی ہے علی ایک امام ہے کوئی مننے بھائی جان تاں بھی علی ہے کوئی نہ مننے تاں بھی علی ہے علی کسے دے گھٹایا نہ گھٹ سکتا ہے علی کسے دے بدھایا نہ بد سکتا ہے علی اوسیامہ اوسن کتبہ کلندرہ دا امام ہے علی ہر جنس دا امام ہے علی او امام ہے جڑا اپنے پیو دا بھی امام ہے تے اپنی ماں دا بھی امام ہے علی ایک امام ہے تکابر فضول علی ایک امام علی ایک رسول علی نال کہدا تکابر فضول علی دے بنا کہہ دی دنیا دے اندر نہ زوجہ بطول نہ سہرا رسول علی دی مدحت دے گیت گاواں تے راضی رب الوہاب ہوئے اینا توجہ علی دی مدحت دے گیت گاواں تے راضی رب الوہاب